بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں خلق کیا ہے جن اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ نے جنات کو اس لیے خلق کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ نے انسان کو اس لیے خلق کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب قانون اللہ نے دے دیا کہ ہم نے اسی لیے خلق کیا ہے، ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری عبادت کریں، تو پھر آپ یقین جان لیں کہ اللہ کی عبادت وہی کرتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو جس میں بھی انسانیت ہے، جس میں بھی انسانیت کی کرامت پائی جا رہی ہے، جس میں بھی انسانیت کی شرافت موجود ہے، جس کے اندر انسانیت کا ظرف موجود ہے، آپ یقین جان لیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آئے گا۔ اور جس نے اپنی انسانیت کو مار دیا ہے، جس کی انسانیت مر گئی ہے، وہ اللہ کی عبادت سے فرار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، تو پہلا جملہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس، یعنی پہلے میں کہا گیا کہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا ہے جن و انس کو، اور پھر کہہ رہا ہے مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو انسان کی زندگی سے اگر عبادت کو سلب کر لیا جائے، اگر عبادت کو نکال دیا جائے، تو پھر وہ انسان ایسا ہے کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ جو بھی انسان ہے وہ فقط عبادت کے لیے خلق ہوا ہے۔ تو اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ آیا جسے میں انسان کہتا ہوں وہ انسان ہے کہ نہیں۔ اسی لیے عرفاء کہتے ہیں کہ انسان کے دو وجود ہیں، ایک وجود انسانی اور ایک وجود حیوانی۔ جو انسان کے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال کے درمیان آپ کو ایک مجسمہ نظر آتا ہے جو گوشت اور پوست کا بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں وجود حیوانی۔ اور ایک اور وجود ہے کہ جو نظر نہیں آتا، جسے ہم روح کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں وجود انسانی۔ اب سوال یہ ذہن میں ابھرتا ہے، یہ جو بدن جو ہمیں نظر آتا ہے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں کے درمیان جو مجسمہ ہے، اسے وجود حیوانی کیوں کہا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، اسے اس لیے وجود حیوانی کہا جاتا ہے کہ اس کے سارے تقاضے وہی ہیں کہ جو حیوان کے ہوا کرتے ہیں، کہ جیسے حیوان کو بھوک لگتی ہے اس بدن کو بھوک لگتی ہے، جیسے اسے پیاس لگتی ہے اسے پیاس لگتی ہے، اسے سردی لگتی ہے اسے سردی لگتی ہے، اسے گرمی لگتی ہے اسے گرمی لگتی ہے، وہ اپنی نسل بڑھاتا ہے یہ اپنی نسل بڑھاتا ہے، وہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے یہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کما کر لے کر آتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، اسی طرح حیوان بھی مہیا کرتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے سارے تقاضے ایک حیوان والے تقاضے ہیں، اس لیے اسے وجود حیوانی کہتے ہیں۔ تو جب اس کے تقاضے سارے حیوان والے ہیں تو آپ انصاف سے بتائیے گا کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پال لیا ہے، تو کیا اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ کام تو جانور بھی کر رہا ہے، یہ کام تو بلی بھی کر رہی ہے، یہ کام تو ایک پست ترین جانور بھی کر رہا ہے، یہ کام تو چونٹی بھی کر رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پال لیا کرتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پال لیا تو کون سا کمال کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے گھر بنایا ہے تو آپ نے کون سا بڑا کام کیا ہے؟ یہ کام تو ایک چھوٹا چھوٹا پرندہ بھی کر رہا ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق بھی کر رہی ہے۔ اگر آپ نے گھر بنا لیا تو کون سا آپ نے بڑا کام کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے پوشاک کا بندوبست کیا ہے، گھر کا بندوبست کیا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ ساری چیزیں وہی ہیں جو حیوان کر رہا ہے۔
آپ نے کون سا ایسا بڑا کام کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ناز کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے گھر بنا لیا ہے، ہم نے بچے پال لیے ہیں؟ ہاں عزیزان گرامی، کوئی ایسا کام نہیں کیا آپ نے جس پہ آپ ناز کریں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی کہے مولانا صاحب کہ بچے ہم بھی پالتے ہیں، بچے جانور بھی پالتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ہاں عزیزان محترم، فرق کو سمجھیے گا۔ اصل فرق یہ ہے کہ جب جانور بچوں کو پالتا ہے تو اسے غرض نہیں ہوتی ہے کہ مال کہاں سے آیا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہوتی ہے۔ وہ جہاں سے بھی مال مل جائے اسے لے کر آتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اسے غرض نہیں ہوتی ہے کہ مال کہاں سے آیا ہے۔ لیکن انسان وہ ہے، انسان اسے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی لقمہ لیتا ہے یا کوئی رزق کھاتا ہے تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے اس کی کہ دیکھتا ہے آیا اللہ نے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے۔ حرام قرار دیا ہوتا ہے تو نہ خود کھاتا ہے نہ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، حلال ہوتا ہے خود بھی کھاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے سنو کہ جو تمیز نہ کر پائے کہ حلال ہے یا حرام اسے جانور کہا جاتا ہے، جو تمیز کر کے کھاتا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ ہم انسان ہیں اس لیے حلال کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور حرام سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات کہ جانور کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے پڑوس میں جو بچہ رہ رہا ہے آیا وہ کچھ اسے کھانے کو ملا ہے کہ نہیں، آیا پڑوس میں جو رہنے والے ہیں اس کے ہمسائے ان کے بچے بھوکے ہیں کہ نہیں۔ اس کے غرض فقط اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، اسے دوسرے کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جسے فقط اپنی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، پڑوس میں کوئی بھوکا مر رہا ہو، کوئی پیاسا ہو، کسی کے پاس لباس نہ ہو، وہ اس کا خیال نہ کرے، تو پھر وہ یقین جان لے کہ اس کے اندر انسانی صفات نہیں ہے، اس کے اندر حیوانی صفات ہیں، کیونکہ حیوان کو فقط اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اسے دوسروں کی بچوں کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں انسانیت ہے، تو ہمارے اندر وہ چیزیں نظر آنی چاہیے کہ جو حضرت انسان کا زیور ہے۔ ہمیں دوسرے انسان کا خیال کرنا چاہیے، جہاں ہمیں اپنی بھوک کا احساس ہو اس کے ساتھ دوسرے مسلمان کی بھوک کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس اچھا لباس ہو تو ہمیں اپنے پڑوس میں خیال کرنا چاہیے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس لباس نہ ہو۔ اگر ہمارے پاس اچھی چیزیں موجود ہیں ہمیں دوسرا خیال کرنا چاہیے، آیا دوسروں کے بچوں کے پاس ہے کہ نہیں۔ اگر یہ گوہر ہمارے پاس موجود ہے، اگر یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر یہ شرافت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر آپ یقین جان لیجئے گا کہ ہم انسان ہیں، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم میں انسانیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب عزیزان محترم، مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا کام عبادت ہے کہ نہیں، میں عبادت کر رہا ہوں کہ نہیں؟ عزیزان محترم، بس عام سا قانون ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ تو جب آپ کوئی بھی کام اللہ کے لیے کریں گے، آپ یقین جان لیجیے گا جتنی دیر بیٹھ کے وہ کام کرتے رہیں گے آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت کے سانچے میں ڈھلنے لگے گا۔ جتنے سانس آئیں گے عبادت کے سانچے میں آئیں گے، یعنی آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا دوستی دشمنی تعلقات تمام کی تمام چیزیں جب آپ اللہ کے لیے انجام دیں گے تو آپ یقین جان لیجئے گا کہ صبح سے لے کے رات تک آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ کا لمحہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبادت سے خالی ہو، یعنی بول رہے تو اللہ کے لیے، سن رہے تو اللہ کے لیے، چل رہے تو اللہ کے لیے، دیکھ رہے تو اللہ کے لیے، دوستی ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، تعلقات ہیں تو اللہ کے لیے، شادی ہے تو اللہ کے لیے، کھا رہے تو اللہ کے لیے، سو رہے تو اللہ کے لیے، بول رہے تو اللہ کے لیے، دوستی ہے تو اللہ کے لیے۔ جب تمام کے تمام چیزیں انسان اللہ کے لیے انجام دیا کرتا ہے تو زندگی کا تمام کے تمام شعبے اس کے اللہ کی عبادت کے سانچے میں ڈھل جایا کرتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے لیے کام کو انجام دے گا اس کی عبادت، اس کی زندگی عبادت کے سانچے میں ڈھل جائے گی، اور وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کا مصداق ٹھہرے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے مگر عبادت کے لیے، یعنی تیری زندگی کا انسان ہر لمحہ عبادت ہی عبادت ہونا چاہیے۔